السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے پتھر کے بارے میں ہے جس کی ذات سے دو معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامات اور جس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ یہی وہ مبارک پتھر ہے جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو عظیم معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک وہ جو پتھر کے دوڑنے سے متعلق ہے اور دوسرا وہ جو پتھر سے چشموں کے جاری ہونے سے جڑا ہے۔ دونوں واقعات کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبیوں کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو انسانی عقل و فہم سے ماوراں ہیں۔ پہلا معجزہ، دوڑنے والا پتھر۔ یہ معجزہ دراصل ایک غیر معمولی واقعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت اور بے عیبی کو ظاہر فرمایا۔ دراصل بنی اسرائیل کا ایک رواج تھا کہ وہ اجتماعی طور پر برہنہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے دل میں حیا اور عصمت کا نور تھا، اس لیے آپ ہمیشہ پردے کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ قوم نے جب دیکھا کہ آپ تنہائی میں یا تہبند باندھ کے غسل کیا کرتے ہیں تو بدگمان لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دی کہ شاید آپ کے جسم میں کوئی عیب ہے، نعوذ باللہ، برص یا کوئی اور نشانی۔ یہ افواہ پھیلتی چلی گئی اور آپ کے لیے باعث تکلیف بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی براعت ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب نشان ظاہر فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرما رہے تھے۔ اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ جب غسل کے بعد واپس آئے تو وہ پتھر اچانک کپڑے اٹھائے دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور پکارنے لگے، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے دے دو۔ پتھر بھاگتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ننگے بدن دوڑتے رہے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے لوگ وہاں موجود تھے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کے جسم مبارک میں کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کا وجود سراپائے نور و حسن ہے۔ سب خود بخود پکار اٹھے، خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تھا۔ جیسے ہی برات ظاہر ہو گئی، پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج ہے، کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3404 اور قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 کے اندر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی، تو اللہ نے انہیں اس بات سے بری فرما دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک معزز و مکرم تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی عزت و عصمت کی حفاظت خود فرماتا ہے، چاہے پوری قوم ان پر الزام لگائے۔ دوسرا معجزہ بھی اسی پتھر کے مطابق ہے۔ دراصل وہ کچھ یوں ہے، یہی وہ پتھر تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے ضرب لگائی تھی اور 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ یہ واقعہ میدان طی میں پیش آیا جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کہیں نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ہم نے کہا اپنے عصا سے پتھر پر مارو۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے ایک ایک چشمہ۔ وہ پانی 40 سال تک ان کے کام آتا رہا۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت کی ایک روشن دلیل ہے کہ جس ذات نے آگ میں ٹھنڈک پیدا کی، وہی ایک پتھر سے چشمے بھی جاری کر سکتا ہے۔ ان معجزات کا تحقیقی نقطہ یہ ہے، عقل و ایمان کا فرق۔ منکرین معجزات ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک پتھر سے پانی بہنے لگے یا وہ دوڑنے لگے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں مختلف قدرتی تاثیرات رکھی ہیں۔ کچھ پتھر لوہوں کو کھینچ لیتے ہیں، کچھ آگ میں جلتے نہیں، کچھ زہر اتار دیتے ہیں،
کچھ پہاڑوں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 74، اور پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ جب عام پتھروں سے پانی نکلتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے چشموں کا جاری ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش ہے۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے میرے چینل سنا ہے کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔